آج رسول اللہ دنیا میں موجود ہو، ہم اپنا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، بڑے سے بڑا مسئلہ ڈائریکٹ رسول اللہ کے سامنے جا کے رکھیں گے، بالکل رکھیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سنتا تھا بھول جاتا تھا، میں نے آپ سے شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو آگے بڑھے اور میں اس کے لیے دعا کروں اور وہ کبھی نہ بھولے؟ تو کہتے ہیں سب سے پہلے میں آگے بڑھا، حضور نے کہا اپنی چادر ادھر کر، اور آپ نے یوں کر کے چادر میں رکھا اور کہا اسے اپنے سینے سے لگا لے۔ میں علماء عرب اور وہابی علماء کی اس تقسیم کو نہیں مانتا جو وہ کہتے ہیں ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ما فوق الاسباب چیزیں بھی اللہ کے اذن سے دے سکتے ہیں جب دنیا میں موجود تھے۔ اب حافظہ کسی کو دینا یہ اسباب میں تو داخل نہیں ہے یار، حافظہ جو ہے یہ اسباب کی چیز نہیں، اسباب کی چیزیں تو اور ہیں۔ معجزہ ظاہر ہوا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ دعا کریں بارش ہو، نبی الاسلام نے دعا فرمائی، اتنی بارش ہوئی، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب گئے تھے تو بالکل آسمان خالی تھا، واپسی پہ اتنی بارش ہوئی کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، حتیٰ کہ اگلے جمعے میں وہی شخص دوبارہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، دعا یہ کریں کہ ہمارے گھروں پر بارش نہ ہو، ہمارے گھر ٹپکنا شروع ہو گئے، صرف ارد گرد کی زمینوں پہ بارش ہو۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک انگلیوں سے اشارہ کیا بادلوں کی طرف، بادل پھٹ گئے اور ارد گرد بارش شروع ہو گئی اور مدینے کے گھر جو ہے بارش سے محفوظ ہو گئے۔ تو رسول اللہ سے جا کے عرض کریں گے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے بلایا، کہا گیا وہ تو اشوب چشم کے مرض میں مبتلا ہے، آپ نے فرمایا کہ لے کر آؤ انہیں۔ آپ نے مبارک لعاب اپنی تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں لگائی، شفا ہو گئی۔ وائرل ڈیزیز ہے، 15 سے 20 دن چاہیے ریکوری کے لیے، اسی ٹائم شفا ہو گئی۔ اور یہاں ہمیں شیعہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے مولا علی کو مدد مانگی، اور ڈب مروائے، جس بندے کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں، تھوک مبارک کی برکت سے اس کی آنکھیں کھلی ہیں، اس کا مشکل کشا رسول اللہ ہے یا وہ رسول اللہ کا مشکل کشا ہے؟ نس ہے تو ہے، دماغ بھی نہیں کام کرتا ان لوگوں کا۔ یہ تو مولا علی کا یہ اعزاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعا کی برکت سے انہیں شفا بھی دی اور ان کے ہاتھوں کے پر فتح ہوگی۔ تو آج کوئی بھی مسئلہ ہو ہم رسول اللہ کے پاس ہی جائیں گے۔ وہ صحیح بخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو ایک کام سے بھیجا، واپسی پہ انہوں نے قلعے کی دیوار سے چھلانگ نیچے لگائی، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور ٹانگ کو اس پگڑی کے کپڑے سے باندھ کر لنگڑاتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کا کام کر دیا۔ آج کل تک کوئی ہوتا کہتا دیکھو تھوڑے پیچھے لات بھی بنوا دی ہے، میں یہ نہیں کہا۔ نبی علیہ السلام نے کہا لنگڑا کے کیوں چل رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ وہ واپسی پہ پکڑے جانے کے خوف سے میں نے قلعے کی دیوار سے چھلانگ لگائی تو ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا ادھر کر، سیدھی کی، اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میری ٹانگ ایسے ہو گئی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ یہ وہ معجزہ ہے جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ہے۔ میڈیکلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنے کم کیورنگ ٹائم کے اندر ہڈی بالکل ٹھیک ہو جائے، یہ معجزہ ہی تھا۔ لیکن مجھے بتائیں آج اگر کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا وہ قبر رسول پہ جائے گا کہ یا رسول اللہ معجزے تو آپ کے قیامت تک باقی ہیں، تو اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں، میں نے اپنی پنڈلی کی ہڈی ٹھیک کروانی ہے؟ ہم اسے پھر بیوقوف ہی سمجھیں گے نا۔ اسے بتائیں گے کہ بھائی بخاری میں ہی لکھا ہوا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے توسل سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، بارش نازل ہو جاتی۔ نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں تو اور عقیدہ ہے، اور آپ علیہ السلام دنیا میں موجود نہ ہو تو اور عقیدہ ہوگا۔ اسی لیے میں نے ایک دفعہ اپنی ایک ویڈیو میں جملہ بولا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جب وہ دنیا میں تھے، زندہ تو آج بھی ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ، جو عقیدت صحابہ کرام علیہم رضوان کی رسول اللہ کے ساتھ تھی، آج وہ عقیدت اگر آپ نے دیکھنی ہے نا تو یہ وہ عقیدت ہے جو بریلوی آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ لیکن غلطی کہاں پہ کھا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو عقیدت صحابہ کرام اور اہل بیت کی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی، وہ عقیدت آج اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ آپ کو اہل الحدیث میں نظر آئے گی۔ نبی علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد معاملات بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے ہوں گے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں ہے نبی علیہ السلام کا پسینہ مبارک صحابہ کرام عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ وفات کے بعد ان کی قبر کی مٹی نہیں لی، وہ نہیں چاٹی، پسینہ لیا، وضو کا ٹپکا ہوا پانی بھی لیا،
थूक मुबारक मिली, कब्र की मिट्टी नहीं चाटी। क्यों? उन्हें पता था कि अब नबी इस्लाम दुनिया से तशरीफ ले गए। हां, अब क़यामत के दिन जब नबी इस्लाम फिर हमारे सामने आएंगे, फिर हम नबी इस्लाम के पास ही जाएंगे। तो शफात रसूल का अकीदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका इस तवस्सुल, वसीला या इस्तानत या इस्तिमदाद के मसले के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। इस तरीके से आप चीजों को मिलाना शुरू कर देंगे तो दीन की पूरी इबारत ही धड़म से गिर पड़ेगी। ये आपके खुद साख्ता नजरियात हैं। शिर्क खत्म हो चुका है तो ये अली अल्लाह जो कहते हैं नुसैरिया शाम के अंदर, क्या ये यहूदियों का कोई फिरका है? शिया से निकला हुआ फिरका है ना, शिया खुद भी उसे काफिर समझते हैं। तो अगर शिर्क खत्म हो गया तो ये अली अल्लाह क्यों कह रहे हैं? ईसा अल्लाह या उज़ैर अल्लाह नहीं कह रहे, अली अल्लाह कह रहे हैं। हां, तो आपकी डॉक्टर तो मर गया। हाँ, ये कहते थे ना शिर्क खत्म हो गया। तो मुसलमानों का एक ग्रोह जो कुफ्र इख्तियार कर गया अली अल्लाह कह के, तो अगर आपकी बात मान ली जाए तो फिर शिर्क तो खत्म हो जाना चाहिए था। और यहां पे जो हनफी कादियानी भाई हैं आपके, हाँ, कादियानी बगैर रफुल दैन के नमाज पढ़ते हैं। हाँ, हम रफुल दैन करें तो ये कहते हैं करीब कादियानी हो जाएंगे। हाँ, और कादियानी तो तुम्हारे पर आ जाए, हनफी जो बंदी, हनफी बरेलवी, हनफी कादियानी, वो बगैर रफुल दैन की नमाज पढ़ते हैं। जाओ उनकी इबादतगाह में जाके देख लो। उनके तो इस वक्त के खलीफा ने खुद वीडियो में कह दिया कि हम हनफी हैं। तो यहां पे जो हनफी कादियानी फिरका, उन्होंने रसूलुल्लाह के साथ शिर्क नहीं किया एक झूठी नबूवत क्लेम करके। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत अपने दलाइल के अंदर बिल्कुल वाज़ेह है। कोई शख्स भी इस तरीके से इसमें दाखिल होने की कोशिश करे और अपने बुजुर्गों के नजरियात को कुरान और सुन्नत बना के पेश करेगा तो बचेगा नहीं अल्लाह के फजल से। बिल्कुल मोतियों की तरह एक एक चीज खोल के सामने रख देंगे और बताएंगे यहां पे इन्होंने धोखा दिया आपको, ये बात कुछ और थी, इन्होंने आपको कुछ और कह के बताई। एक दफा एक सफर के दौरान खाने पीने की किल्लत हो गई तो सैयदना उमर ने रसूलुल्लाह से रिक्वेस्ट की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उन्होंने सुलह हुदैबिया का मंजर देखा था कि एक प्याला 1500 सहाबा उनके जानवरों को भी कफायत कर गया और उन्होंने स्टोर भी कर लिया। यहां मैं एक आपको टेक्निकल मसला समझा दूं। क्रिएशन एक्स नहीलो यानी अदमे महज से वजूद, यह सिर्फ अल्लाह की खूबी है, यह किसी पैगंबर की खूबी भी नहीं हो सकती। इसीलिए नबी इस्लाम कुछ होता था ना तो उसमें उंगलियां डालते थे या बरकत की दुआ करते थे तो वो बढ़ता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ भी ना हो और यूं करें और वो चीज सामने आ जाए। मौजज़ा यह होता था कि पानी में उंगलियां डाली और वो बरकत से बढ़ गया। बुखारी मुस्लिम में आता है 10 बंदों का खाना था, 300 खा गए, उतने का उतना ही रहा। दुआबे दहन डाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दुआए बरकत फरमाई उस खाने के ऊपर। यहां पर भी आपकी दुआ की बरकत से जो खाना था वो कफायत कर गया। और रिक्वेस्ट किसने की? सैयदना उमर ने। वही उमर है जो रसूलुल्लाह से बरकत की दुआ करवा के पानी ज्यादा करवा लिया करते थे। वो कब्र रसूल पर प्याला लेकर नहीं गए कि या रसूलुल्लाह अपना मुबारक हाथ निकालें और इस प्याले में डाल दें, आपका मुआजिज़ा तो मैंने अपनी आंखों से देखा है और आप जिंदा भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, आखिरत की जिंदगी के साथ, दुनिया की जिंदगी के साथ नहीं, और इस पानी को आप ज्यादा कर दें। बाद में तो 550 साल बाद शेख अहमद रफाई के लिए आपने कब्र रसूल से हाथ बाहर निकालना है और 90,000 लोगों के मजमे ने यह मंजर देखना है, ख्वाब में नहीं बेदारी में, और उनमें अब्दुल कादिर जिलानी भी शामिल होंगे। और बदबख्ती है कि अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ नहीं चूमा, शेख अहमद रफाई ने चूम लिया। उनका मुरीद है शेख अहमद रफाई, अब्दुल कादिर जिलानी का। और तकी उस्मानी साहब दरसे हदीस के एंड पे वो सामने बैठे हुए अपने स्टूडेंट्स को ये दरसे हदीस दे रहे हैं। ये वाकया सुनाया है उन्होंने, इसलिए कि बाबू के पीछे लगे रहे, क्योंकि तकी उस्मानी का बाबा है वो शेख ज़करिया कांदलवी, जिसने फज़ाइल हज में ये वाकया लिखा है। तो हजरत उमर ने ये नहीं किया। सही बुखारी उठा के देखें, 1010 नंबर हदीस है, 10 उसका नंबर है, ये भूलने वाला नहीं है। ये है हमारा अकीदा, जो अमीरुल मोमिनीन का अकीदा है। अमीरुल मोमिनीन कब्र रसूल पर नहीं गए, उन्होंने रसूलुल्लाह के चचा को लिया, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को, और अल्लाह के हुजूर दुआ की, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना, और उनकी दुआ की बरकत से तू बारिश नाजिल फरमाता था, अब हम तेरे नबी के चचा को लेकर आए। अनस इब्न मालिक कहते हैं जब वो चचा दुआ करते तो बारिश नाजिल हो जाती। इससे सैयदना उमर ने अकीदा दिया कि सही वसीला शख्सी, सही तवस्सुल यह है कि किसी नेक आदमी से जब वो दुनिया की जिंदगी में मौजूद हो जाकर दुआ करवाना। जो आखिरत की जिंदगी में जा चुका है उसके साथ आपने कम्युनिकेशन नहीं करनी। यह वो दीन है जो बुखारी और मुस्लिम में है, और एक वो दीन है जो जाली रिवायतों के अंदर है, जो इनके बुजुर्गों ने घड़ी थी। जिस साड़ियां दिशा है ना गवाच गई, इमाम बुखारी ने जानबूझ के कर दी ताकि इंजीनियर साहब बाज ज्यादा मजाक उड़ान। अल्लाह के बंदो,
قرآن و سنت کی تعلیمات بالکل واضح ہیں. اب تم نے نہیں ماننا تو تمہاری اپنی مرضی ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات یہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت عمر نے امت کو عقیدہ بتا دیا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ ان کی قبر پہ جا کے ان سے مانگ نہیں سکتے. حضرت عمر کو کیا شفاعت رسول کا نہیں پتا تھا؟ حضرت عمر کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے تھوڑا پانی کفایت کر جاتا ہے زیادہ لوگوں کے لیے؟ سب کچھ پتا تھا، لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ اگر یہ عقیدہ میں نے منسوب کیا تو یہ تو نبی علیہ السلام نے تعلیم ہی نہیں فرمایا. قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مجرم بن جاؤں گا. تو ہمارا عقیدہ وہ ہے جو امیر المومنین کا عقیدہ ہے، سیدنا عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی. اس حوالے سے جو بعض لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ جی صحابہ کرام جب دنیا میں تھے وہ تو نبی علیہ السلام سے جا کے دعا کروا لیا کرتے تھے. تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کے تحت ہم لوگ پھر کدھر جائیں اگر آپ کہتے ہو کہ قبر پہ نہیں جا کے کر سکتے؟ سرکار یہاں بیٹھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو کوئی اذان کا جواب دے اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے، جو جنت میں ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمانا ہے، وہ جنت کا مقام بھی ہے اور مقام شفاعت بھی ہے. تو جو کوئی میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے گا میری شفاعت اس کے لیے قیامت والے دن حلال ہو جائے گی. تو الحمدللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ پوری دنیا کے مسلمان اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے روزانہ 5 اذانوں کا جواب دے کر اپنے لیے شفاعت واجب کروا سکتے ہیں. فارمولے تو موجود ہیں. تو یہ جو بلیک میل کرتے تھے جی نبی علیہ السلام نے بعد والوں کو کیا محروم چھوڑ دیا کہ بعد والے لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی شفاعت پھر کیسے مانگیں گے اگر قبر پہ حاضر نہیں ہوں گے؟ صحابہ کرام تو دعائیں کروا لیتے تھے، ہم کیا کریں گے؟ ہمیں نبی علیہ السلام نے وظیفہ تعلیم فرما دیا کہ تم نے اذان کا جواب دینا ہے، دروشی پڑھنا ہے، الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے، میری شفاعت آٹومیٹکلی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی. الحمدللہ.